بلا عذر کے جماعت میں شریک نہیں ہوا اور گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، تو دل یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھروں کو آگ لگا دے۔ اس کی اہمیت اس بات سے سمجھیے کہ فرض نماز کو باجماعت سے پڑھنے کی کتنی تاکید آئی ہے۔ تو اسی کا ایک جو آلٹرنیٹ جو رکھا گیا ہے، یعنی اس کو کہہ لے کہ نفل نماز رکھا گیا۔ کوئی شخص کہے کہ ہم جہاں بھی اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، اللہ نے جب بلایا ہے تو جماعت کے ساتھ بلایا ہے، اللہ نے کوئی ایسا آپشن نہیں چھوڑا کہ ہم اللہ سے جو ہے ہم رہیں اور ہمارا خدا رہے، بیچ میں کوئی نہیں رہے، ایسا کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا ہے۔ آج ہر میں سے ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہو، ہائی پوسٹ میں ہو، ہائی رینک کا آدمی ہو، تو ہم اس سے اکیلے جا کر ملاقات کریں اور اپنی بات منوا لیں۔ ہر شخص کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اکیلے وقت نہیں دیتے۔ بڑے علماء بھی ہوتے ہیں، بڑے اکابرین بھی ہوتے ہیں، تو ہر شخص چاہتا ہے کہ حضرت سے اکیلے میں مل لیں تو ہم اپنی بات کچھ رکھ سکیں، ہم حضرت سے اپنی بات کچھ رکھ کر حضرت کی کچھ نصیحت حضرت ہمیں اکیلے طور پہ کریں۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اسی طریقے سے، جس طریقے سے جماعت میں کلیکٹیو طور پر ایک ساتھ جمع ہونے پر تاکید کی ہے، اسی طریقے سے اللہ نے ایک آپشن یہ چھوڑا ہے، نفل کا آپشن، کہ انسان کہ اکیلے فردن آ کر مجھ سے براہ راست آ کر کے کیا کرے، اللہ سے حضور سامنے ہو کر اپنی عاجزی رکھے، اور میں ہوں اور وہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں الاہل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے طلب کرنے والا کہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اس حدیث کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ باتیں ہیں، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ ورڈ، اس کے اندر جو ورڈ ہے یہ واحد کا ورڈ ہے، یعنی سنگولر ایک پلورل ہوتا ہے، سنگولر واحد اور پلورل جمع، تو واحد کا صیغہ اللہ نے لایا ہے، یعنی کہ کوئی اکیلا اللہ بیان کر رہے، کوئی ہے تم میں سے کوئی ہے ایک جو مجھ سے آ کے مغفرت طلب کرے، تو اکیلا اللہ بلانا چاہتے۔ تو یہ تو ہماری بد نصیبی ہے کہ اللہ ہمیں اکیلے عبادت کرنے کو بلانا چاہتا ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں، ایک ساتھ جمع ہو کر اور پوری جماعت کے ساتھ یہاں وہاں یہ سب مقصود نہیں ہے۔ ہر شخص الگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جہاں جس سے جیسے ممکن ہو سکے۔ اب کوئی نفلی عبادات تو لکھے کہ گھروں میں نفلی عبادت ہونی چاہیے۔ آج ہم نے بنا لیا کہ مسجدوں کو دم آباد کرتے، گھروں کو ویران کرتے۔ نفلی عبادت کا تعلق خاص طور سے گھر سے، اب وہ الگ مجبوری ہے، وہ الگ چیز ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ گھروں میں عبادت کریں گے، اندھیری رات رہتی ہے اور جلدی نیند آ جاتی ہے، مگر ہم مسجد میں آتے ہیں تو لوگ رہتے ہیں، ایک چراغا ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، تو نیند میں ہم قابو پا سکتے ہیں۔ مگر یاد رکھ لیجئے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے گھنٹوں کو نہیں دیکھتا ہے، ہماری عبادت میں گھنٹہ نہیں کاؤنٹ کرتا ہے کہ اس نے رات میں 5 گھنٹہ یہ جاگا، یہ 4 گھنٹہ جاگا، یہ 3 گھنٹہ جاگا۔ اللہ گھنٹہ کاؤنٹ نہیں کرتا ہے، اللہ 1 منٹ بھی ہم اخلاص کے ساتھ 1 منٹ بھی اللہ کے حضور اور اپنی نفلی عبادت ہم اللہ کے سامنے کریں گے تو وہ اللہ کو اخلاص پسند ہے۔ اور ایسی عبادتیں جو گھنٹوں ہوں مگر اس میں اخلاص نہیں ہو، بس واہوائی ہو، گھومنا ہو اور واویلا کرنا ہو، چراغاں کرنا ہو، تو اللہ کو یہ چراغاں مقصود نہیں ہے، اللہ تو ہمارے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ تو مسجد کا بھی معمول ہو کہ مسجد میں بھی ہم عبادت کریں گے تو بس اکیلا جدا ہو کر، کوئی ہنسی مذاق نہیں، کسی سے شور و غل نہیں، باتیں نہیں، اپنی عبادت۔ اور سب سے اچھی عبادت تو بھائی میرے خیال سے اندھیرے میں ہوتا ہے، کم روشنی میں ہوتا ہے۔ زیادہ روشنی میں انسان رونے کو دل نہیں چاہتا، رونا آتا ہے بھی انسان اس کو کنٹرول کر لیتا کیونکہ اچھا نہیں لگتا، مگر تنہائی میں، اکیلا میں، گوشہ نشینی ہو کر جب اللہ کے حضور پیش ہو کر جب انسان دعائیں کرتا ہے، اللہ سے جب لو لگاتا ہے، رگ لگاتا ہے، مانگتا ہے، تو واقعی جو وہ آنسو ہے نا، اس کی قدر ان سے پوچھئے جو لوگ روتے ہیں راتوں کو، وہ آنسو کی قدر اور اس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اس آنسو میں مزہ ہے، اس آنسو میں لذت ہوتی ہے، مگر وہ آنسو جو کسی دربار کے سامنے، کسی بڑوں کے سامنے، کسی اور کے سامنے ہم رو کر کے کسی سے مانگتے ہیں، اس میں تو دل میں ایک بے چینی سی رہتی ہے۔ مگر یاد رکھ لیجئے گا، اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور جتنے بھی آنسو بہا لیے جائیں، انسان جو ہے تڑپتا رہتا ہے مگر اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کتنا مزہ اور کتنی عشائش اور کتنی رحمتیں اس وقت برس رہی ہوتی ہے۔ تو اس تعلق سے ہمارا یہ ہو کہ ہم عبادت کریں گے مگر عبادت میں احتیاط یہ برتنا ہے کہ شور و غل نہیں کرنا، ہاں آپس میں باتیں نہیں کرنی،
اور ادھر ادھر گھومنے کے بجائے یہ ہے کہ ہم گھر میں یا مسجد میں کسی کونے کو پکڑ کر الگ الگ ہو کر ایک دم تعلق کو توڑ کر کے بھائی ہم اللہ کے ملاقات کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں اکیلا بلایا ہے، ہم اکیلے آئے ہیں، کوئی کسی کی انٹرفیئر نہیں ہونی چاہیے، کوئی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے، ہم تو خالص اللہ کی عبادت کریں گے نفل۔ اب اس میں لوگوں نے یہ کر دیا کہ صلاۃ التسبیح ہے تو فلاں ہے، تو فلاں نمازیں ہیں، فلاں ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ یہ کسی بڑوں کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے، مگر قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ شب برات کے نماز میں یہ نمازیں ہوں گی، یہ طریقہ رہے گا، اس طریقے سے نماز پہلی صورت میں یہ پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں کچھ نہیں بھائی، کچھ نہیں ہے، اتنا آسان ہے جیسے ہم نماز نفل پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنی ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں، ذکر تسبیح کریں، یہ نہیں کمپلیکس، یعنی انسان کو اور پیچیدہ کیا جا رہا ہے، بیچارہ خود کمزور ہے، دماغ نہیں ہے اس کو، اور کہ یہ کرنا، عورتیں اور زیادہ پریشان ہیں، پوچھ رہی ہیں کہ کیا کرنا ہوگا، کیسے نمازیں پڑھنی ہوگی، ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ نماز، اب ان کے لیے معلوم ہو گیا کہ شب برات میں ایک نماز الگ سے ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، 2 رکعت جیسے ہم نماز نفل پڑھتے ہیں ویسے ہی نمازیں پڑھنی ہے، ذکر کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ ہاں ان سب کرتے ہوئے ایک خیال ہو کہ ایسا نہ ہو کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے، فجر کی نماز چھوٹ جائے، کیا فائدہ ہوا؟ صرف شب برات کے لیے نہیں، یہ ہر دن کا یہ معمول ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا دور دیکھیے، ان کے لیے کوئی اسپیسیفک ڈے نہیں تھا، کوئی ایسا متعین دن نہیں تھا، ان کے لیے 12 مہینوں میں، 12 مہینے کے ہر مہینے کے ہر دن میں، اور ہر دن کے ہر گھنٹے میں اور ہر سیکنڈ کے اندر اللہ کے نبی کی اطاعت اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے اور اللہ کا احکام ان کے سامنے مستحضر رہتا تھا، ہمیشہ ان کا خیال رہتا تھا۔ ہر سیکنڈ میں ہم سوچتے کہ آج کا دن بہت کمال کا دن ہے، آج ہو گئے، پار ہو گئے، مگر نہیں، ہمیں تو بھائی پورے طریقے سے اترنا ہے، 12 مہینے میں ہمارا وہ طریقہ رہے، وہ اللہ کی عبادتیں ہو، یہ کوئی بنایا ہوا کسی کا دین نہیں ہے۔